اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت علیہم السلام۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی جو حدیث آپ سب کے سامنے رکھی گئی ہے، تلاوت کری گئی ہے، پیش کری گئی ہے، اس سے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع قرآن اور آج کا معاشرہ رہنے والا ہے۔ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کی قرآن کے موضوع پہ کافی بہترین مہارت ہے۔ جب بھی قرآن سے قربت کی بات آتی ہے تو آغا صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں رہتا۔ حالیہ دنوں میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیمات قرآن اور قرآن کی ثقافتی تبلیغ و ترویج میں آغا صاحب کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حافظ مولانا سید حیدر نقوی صاحب، قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے قبلہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا آغا صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو آج کل جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری سمجھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بالخصوص کچھ اہم نکات کو ڈسکس کر سکیں آپ کے سوالات کی روشنی میں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے قرآن کریم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوری، تو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہم قریب ہونے اور دور ہونے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض اوقات ظاہر میں دو چیزیں بڑی قریب نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، لیکن حقیقت میں بہت دور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک انسان ہے، وہ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو ہر وقت ساتھ رکھو، تو وہ اپنی جیب میں، اپنی گاڑی میں، جہاں بھی جاتا ہے قرآن ساتھ رکھتا ہے، اور اتنا ساتھ رکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ تو قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن کسی دن ایک بندہ اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی اس قرآن ظاہر ہے کہ ایک کتاب ہے، تو آپ ماشاءاللہ ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ کی گاڑی میں ہوتا ہے، تو اس قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ ہم سے بھی شیئر کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے قرآن سے قریب رہنے والے کا جواب کیا ہوگا، اسے خود بھی کچھ نہیں پتہ۔ لہٰذا یہ ظاہری قریب ہونا حقیقت میں قریب ہونا نہیں ہے۔ قرآن کا معاملہ ہو یا محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہو، ان سے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے بعد ان کے دین کے وارثوں نے یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بتایا ہے اور جو رہنمائی فرمائی ہے، اس پر جو جتنا عمل کر رہا ہے اتنا ان سے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ مدینہ میں رہتا ہو، مسجد نبوی میں ہر وقت کھڑا رہتا ہو روضہ رسول کے پاس، ہو سکتا ہے کوئی کربلا میں رہتا ہو، ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے پاس کھڑا رہتا ہو، لیکن جب تک ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اس کا عمل نہیں ہے، پہلے علم، صحیح علم، حقیقت کا علم،
کہ وہ کیا چاہتے تھے، ان کی پوری زندگیاں کیا گواہی دے رہی ہیں وہ کیا چاہتے تھے. تو اگر وہ عمل نہیں کرتا اور نہیں جانتا تو وہ قریب نہیں ہے، اگرچہ فوٹو میں یا ویڈیو میں آپ کو ہر وقت وہاں پہ کھڑا نظر آئے، قریب کھڑا نظر آئے، قریب نہیں ہے. تو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید، چونکہ ابھی بیسیکلی ہمارا موضوع قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کام ممکن ہے کہ وہ صحیح ہوں، میری مراد ان کو غلط کہنا نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی کام بھی اللہ نے اپنے قرآن میں خود ذکر نہیں کیا کہ میں نے قرآن اس لیے بھیجا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں ایک ہی بات کی ہے بار بار کہ یہ قرآن میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، اور جو نصیحت میں نے کی ہے، جو ہدایت میں نے کی ہے، وہ نصیحت حاصل کریں تاکہ اس پہ عمل کر سکیں. قرآن کریم کے بارے میں قرآن کی اپنی آیات ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین ہوں، پوری کی پوری تاکید اس کتاب کو سمجھنے پر ہے، اور تاکہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جا سکے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یا پورے جہان اسلام میں آپ دیکھ لیں، اور اس میں کہوں گا کہ ہم لوگ بھی جو شیعہ ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی بھی، اکثریت عوام الناس کی، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بڑی تعداد ان کے علماء کی بھی، ان کو بھی قرآن مجید کے بارے میں صحیح طرح پتہ نہیں. آپ کو کتنے حافظ ملیں گے، حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، اشارہ کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، جس میں وہ حق کے تلاوت کیسے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت یہ ہے کہ قرآن کو بڑے آرام سے پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح سمجھا جائے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں روایت کے الفاظ میں قسم ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اس کے الفاظ کو حفظ کر لینا یہ حق تلاوت نہیں ہے. یعنی اگر فہم نہ ہو تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے، جو اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اللہ کی نگاہ میں، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کی آیات کا حفظ کر لینا حق تلاوت نہیں ہے. اللہ کی قسم، اس کے حروف کو اچھی طرح ادا کر لینا حق تلاوت نہیں ہے. ہر روز ایک سورت کی تلاوت کر لینا حق تلاوت نہیں ہے. پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے لیکن قرآن کے احکام کو ضائع کر دی. تو کتنی بار اتفاق ہوتا ہے، مثلا حافظ صاحب ہیں، ان سے پوچھا جائے بڑا اچھا قرآن سنائیں گے، لیکن یہ پوچھا جائے جو آپ نے سنایا ہے اس میں بات کیا کی گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اتنی تاکید کے باوجود قرآن میں تدبر، آیات، احادیث کی اتنی تاکید کے باوجود وہ لوگ کہ جو قرآن سے اٹیچ ہیں ان کو بھی قرآن مجید کے معانی نہیں سکھائے جاتے سوائے ایک قلیل تعداد کے. تو شاید نہیں بلکہ حتماً اللہ کی ذات کو کہ جو ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، آئندہ بھی جانتا ہے. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی قوم کی، اپنی امت کی یہ شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اگر آپ اس میں غور فرمائیں، قرآن کی آیت جب ثبت ہو گئی، چاہے مستقبل کے بارے میں، وہ بدل نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے یہ شکایت ہونی ہے قیامت کے دن۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ شکایت نہ ہو، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور بچے گا وہی جو کہہ سکے کہ میں قرآن سے دور نہیں ہوں، اور وہ کہنا فقط زبانی نہ ہو، بلکہ اس کا اعمال نامہ، اس کا قرآن کے ساتھ، قرآن کو دیا گیا وقت، قرآن میں غور و فکر، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کے بغیر کچھ قبول نہیں کرتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اچھا آغا صاحب، اسی سے میں آگے لیتا ہوا چلوں کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا امام صادق کی حدیث بھی ذکر کی، اسی کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ جیسے عربی زبان ہے، ہمارے پاکستان میں بہت ہی کم تعداد ہوگی جو عربی زبان جانتے ہیں، اور جو جوان پھر عربی زبان میں ہی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں فقط، اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا پھر اس کا بھی ظاہراً کچھ نہ کچھ ثواب تو ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح کریں کہ اگر اردو میں قرآن کو ہم ترجمہ پڑھیں فقط تو اس کا زیادہ ثواب ہے، یا پھر عربی زبان میں بھی تلاوت کرنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کا جواب آپ کی خدمت میں اگر میں عرض کروں تو ڈائریکٹ جواب سے پہلے ایک اور بات کروں گا کہ انسان جب میں یوں کہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ایمان پیدائشی نہیں ہوتا، زبانی نہیں ہوتا۔ ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ دل میں کسی چیز پر باور کر لیتے ہو اور اسے تسلیم کر لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے دل میں موجود بات کی گواہی دیتا ہے۔ صحیح۔ مثلا ایک اگر طالب علم ہے، اس کو یہ امید ہو، میں یہ بھی یقین بھی نہیں کہہ رہا، اس کو امید ہو کہ اگر میں کوشش کروں تو میں اس امتحان میں ٹاپ کر سکتا ہوں، صحیح، یہ اس کے دل میں ہو۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا ایسے نالائق ہوتے ہیں، ان کو یہ امید بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور چکروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ امید ہو، اس امید سے یہ دل میں اگر اس کے بات ہے، اس پر اگر اسے ایمان ہے، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ وہ محنت کرتا نظر آئے گا آپ کو۔ بالکل۔ اور یہ نہیں کہ امتحان دینا ہے فزکس کا تو محنت وہ آرٹس پہ کر رہا ہو، محنت بھی فزکس پہ کر رہا ہو کیونکہ اس میں نمبر لینے۔ تو انسان کے دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں ایمان ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں انگریزی سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انگریزی ہوگی تو شخصیت ہوگی، انگریزی بولیں گے تو لوگ امپریس ہوں گے فلان، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور انگریزی سیکھنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہر زبان اپنی جگہ پر اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور انگلش چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے حتماً آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ لیکن میں بات اور کر رہا ہوں کہ انگلش بڑی محنت کر کے لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان ہوتا ہے کہ اس کے فائدے ملیں گے۔ واہ۔ تو اگر اتنا سا ایمان ادھر بھی ہو جائے تو عربی بھی کوئی ایلینز کی زبان نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ جو عرب نہیں تھے انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک سٹیپ نیچے آ جائے، علماء نے، عربی جاننے والوں نے جب گویا کہ امت کے ایمان کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آسان کرو، ترجمہ کر دو، ٹرانسلیٹ کر دو۔ کچھ لوگ جو مسلمان ہیں خود کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ان کو عربی سکھا سکے۔ دنیا پر ایمان پاورفل ہے، انگلش سکھا سکتا ہے، پش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے، نہ پڑھ رہا ہو تو مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں پڑھے گا تو کل کو بھوکا مرے گا۔ اتنا ایک اگر اس کے بارے میں بھی ہوتا کہ نہیں پڑھے گا تو آگ میں جلے گا، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو
تو میں نے کہا ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، زبانی کلامی ایمان اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیڈیٹی، کوئی اس کا وزن نہیں ہے۔ تو بہرحال جب بعض لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی اور خاص طور پہ پھر نان مسلمس کہ جو عرب نہیں ہیں ان تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے، تو انہوں نے مختلف زبانوں میں تراجم کر دی۔ اردو زبان میں کتنے ترجمے موجود ہیں، مکتب اہل بیت کے علماء نے اور اہل سنت برادران ان کے علماء نے بہت سارے ترجمے کیے ہیں۔ اور اب تو بڑا آسان ہو گیا، آپ کے پاس ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ ایک ہی آیت کے نیچے کتنے ہی ترجمے دیکھ سکتے ہیں، شیعہ سنی دونوں ترجمے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اتنا پاورفل ایمان نہیں ہے، کم والا ہے، تو ترجمہ پڑھیں۔ خود ترجمہ پڑھنے سے بھی بہت زیادہ استفادہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خود اپنے بارے میں جب میں اے لیولز کر رہا تھا، 1994 کی بات ہے، تو کوئی میرا تعلق نہیں تھا، پیدائشی تو میں مسلمان بھی تھا، سادات کے گھرانے سے میرا تعلق تھا، لیکن دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک اتفاق ہوا جس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دین کے بارے میں معلومات لی جائیں، تو میں نے بازار گیا اور قرآن کا ترجمہ خریدا میں نے، اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور جب میں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت میں میرے اے لیولز میں کچھ عرصہ رہ گیا تھا ایگزامز میں، اور میرا ارادہ امریکہ جانے کا تھا۔ میں نے داخلے کے لیے اپلائی کر دیا تھا، وہاں سے پیپرز وغیرہ بھی مثلاً آ گئے تھے، ٹوفل ایگزام ہوتا ہے وہ دے دیا تھا۔ تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میں ہر روز پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا تھا تو میں نے کہا کہ نا 15 منٹس جو ہے وہ اس کو پڑھوں گا، سادہ ترجمہ۔ اور یہ ان کے لیے بھی ذکر کروں جو کہتے ہیں قرآن مجید بڑا قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو میں تو البتہ میرے جو بعض دوست تھے جو صحیح دنیا کے دوست تھے وہ کہتے تھے تو گمراہ ہو گیا ہے، لائن سے اتر گیا۔ تو میں نے قرآن پڑھا اور میں گمراہ ہو گیا۔ میں پھر امریکہ نہیں گیا، گمراہ ہو کے میں قم چلا گیا، اور وہاں پر دینی تعلیم اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اسی قرآن کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھنے سے تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے اس میں دیکھا اور جو میں نے زندگی کا پلان کیا ہوا تھا اس نے مجھے بڑا کلیئرلی سمجھا دیا۔ میں نے پورا ترجمہ پڑھتے ہوئے نہ میں کسی مولانا کو جانتا تھا، بلکہ مجھے مولانا لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، جو ہماری ایک ماحول تھا، تو کسی مولانا سے نہیں پوچھا اور خود پڑھتا رہا اس کو، اور اس کے نصف میں نے پڑھا ہوگا، نصف سے آگے گیا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اس کے ذریعے جو دماغوں میں وہ ڈالنا چاہتا ہے اس حد تک میں گناہ گار ہوں۔ بہرحال اس نے توفیق دی کہ میں چلا گیا۔ تو ہم ترجمہ پڑھیں، اور میں جب بعض باتیں قرآن کے بارے میں اس معاشرے میں سنتا ہوں، حتیٰ کہ بعض ان لوگوں سے جن کا سب سے امپورٹنٹ کام اللہ نے، رسول نے، اہل بیت نے قرآن بتانا لگایا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان کے دل میں قرآن پڑھنے کی رغبت ختم ہو جاتی، سمجھتے ہیں یہ کوئی کوڈ میں اتری ہوئی زبان ہے۔ تو میں شکر کرتا ہوں کہ جب مجھے تھوڑا دین کی طرف رغبت ہوئی تو میں ان میں سے کسی کے ہتھے نہیں چڑھ گیا، ورنہ کبھی بھی میں قرآن کے پاس نہ آتا۔ اور میں نے خود پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا رخ تبدیل کر دیا اس قرآن کی برکت سے۔ تو ٹرانسلیشن پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹرانسلیشن پہ رک جائیں، لیکن سٹارٹ کریں ٹرانسلیشن سے، اور بعد میں تفسیریں پڑھتے رہیں۔ پہلے اس قرآن کو پڑھیں، یعنی اس کے متن کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اور اس بات پہ باور کریں کہ اگر دوسروں کو عربی آتی ہے تو ان کے خالق کو بھی عربی آتی ہے، اور ان میں سے کسی کا علم اللہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے یہ قرآن، جس کا کلام ہے، اس کو ماضی کا بھی پتہ تھا، اس کو حال کا بھی پتہ تھا، اس کو مستقبل کا بھی پتہ تھا، جتنا اس کو پتہ ہے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اس نے یہ کتاب لکھی ہے، ہماری عقلوں کا وہ خالق ہے، اسے پتہ تھا میرے بندوں کو کیا بات پلے پڑے گی کیا نہیں پڑے گی۔ تو جتنا ہم
اس قسم کے علماء نما افراد کی باتوں پر عوام باور کر لیتے ہیں اور قرآن سے دور رہتے ہیں. ایک دفعہ اللہ پر بھی باور کر لے کہ جو بار بار قرآن میں ریپیٹ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. تو یہی آیت اللہ قیامت کے دن بولے گا تو نہ اس قسم کے کسی عالم میں جرت ہوگی نہ ان کے مریدوں میں جرت ہوگی کہ اللہ کو جواب دیں، کہ اللہ کو کہیں کہ مشکل تھا، جواب ہی نہیں دے سکیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا آغا صاحب، بر صغیر کی بات کرتے ہیں. بر صغیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجالس امام حسین علیہ السلام ہوں، محافل میلاد ہوں یا دیگر پروگرامات ہوں، ان میں اہل بیت کی سیرت کا ذکر زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طرف کم رغبت دی جاتی ہے. اس کی ایک تو وجہ بیان کریں، اور ایک مشکل سوال اس میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عمل کہ قرآن سے دوری اور سیرت ائمہ پہ سیرت ائمہ کی زیادہ بات کری جا رہی ہوتی ہے اور قرآن پہ اتنی رغبت نہیں دی جا رہی ہوتی، تو یہ عمل کس کی کوتاہی کہا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آغا جان میں یہ کہوں گا کاش آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے اس میں جو بات کی ہے وہ سچ ہوتی کہ مجالس میں زیادہ تر اہل بیت کی سیرت بیان ہوتی. کہاں سیرت بیان ہوتی؟ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ اعمال جو جس میں ہم نے انہیں فالو کرنا ہے. صحیح. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول کی ذات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی آئیڈیل ہے، زندگی کا اگزامپل ہے تمہارے، انہیں تمہیں فالو کرنا ہے. ابھی آپ خود بتائیں، جب 12 ربیع الاول آتی ہے یا جب 17 ربیع الاول آتی ہے تو رسول کی سیرت کی طرف اس قوم کو رغبت دی جاتی ہے، یا رسول سونا مدینے والا تو سونا زلفوں والا تو جھنڈیاں لگاؤ تو کیک کاٹو، جشن مناؤ اور گھر چلے جاؤ. اے کاش کہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، کیونکہ 12 آپ کو پتہ ہے برادران اہل سنت کے نزدیک اللہ کے نبی کی تشریف آوری کا دن ہے، 17 ہم مکتب اہل بیت کی روایت کے مطابق. تو یہ درمیان کا جو ٹائم ہے، اے کاش گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کرتی یہ ہفتہ رسول کی سیرت پر عمل کا ہفتہ ہے. سیاستدان بھی عمل کر رہے ہوتے رسول کی سیرت پر، پریکٹس کرتے، ان کو دیا جاتا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر. تو پھر اس میلاد کے دنوں کے بعد پاکستان سے جھوٹ کم ہو جاتا، حرام خوری کم ہو جاتی، رشوت کم ہو جاتی، کم از کم اگر ختم نہ ہوتی. لیکن ابھی رسول کے نام پہ فقط جنت کے ٹکٹ دکھاتے ہیں، ان کی سیرت پر تاکید کرنا یہ بہت کم ہو گیا. لہٰذا آپ پاکستان کے معاشرے کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کر دوں، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں بھی میری باتیں بعض اوقات گراں گزرتی ہیں. کئی سال ہو گئے پاکستان میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مجالس پڑھتے ہوئے، قرآن کے لیکچرز دیتے ہوئے جو اعلان کیا جاتا ہے نا اکثر بلانے کے لیے کسی عالم کو یا خطیب کو سٹیج پر، اس اعلان پہ غور کریں. کیا کہتے ہیں؟ اب فلان آئیں گے اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں گے. تعلیمات کا ذکر نہیں ہوتا بیچ میں. آپ ساری عمر فضائل اہل بیت سنتے رہو، لیکن اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے جو انہوں نے کہا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت مانگی ہے اللہ نے. اب کوئی اطاعت نہ کہے سبحان اللہ کیا فضائل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو مصائب سناؤ، رو رہا ہو، باہر نکلے تو بالکل ویسے کا ویسا ہو. اسے یہ بتایا ہی نہ گیا ہو کہ اہل بیت کا تم سے کیا تقاضا ہے، ان کی یہ قربانیاں کس لیے. تو بتانے والا بھی خائن ہے، اور یہ بھی کبھی اس منزل پہ نہیں پہنچے گا جس منزل پر پہنچانے کے لیے اہل بیت اس دین کے رہنماؤں کے طور پر آئے تھے. ایسا جو آپ نے پہلی بات کی سیرت والی، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ بہت کم مقدار ہے. زیادہ تر وہ باتیں کی جاتی ہیں جن کے بعد عوام کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، وہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کرنی ہوتی ہے اور وہیں بیٹھ کے رونا ہوتا ہے. باہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس مجلس کا. بہت خطرناک بات ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے ممبر کی کمرشلائزیشن ہے. پیسے بہت ہو گئے ممبر پر، تو اور پیسے بھی زیادہ تب ملتے ہیں جب عوام کو خوش کیا جائے. اللہ کا حقیقی دین بتانے سے کم ہی لوگ خوش ہوتے ہیں. ورنہ اللہ قرآن میں نہ کہتا کہ ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کا مذاق اڑایا گیا. برا بھلا کہتے تھے نبیوں کو، مارتے تھے نبیوں کو. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ جہاں جائیں وہاں پہ دس بوسی ہو رہی ہو، جہاں جائیں وہاں پہ آغا صاحب آ گئے، آغا صاحب آ گئے، فلان ہو گیا، برکت کے لیے آ گئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور اگر یہ گڑبڑ نہ ہوتی تو ہمارے پاکستان کے معاشرے میں اتنی کرپشن نہ ہوتی, اتنی اخلاقی پستی نہ ہوتی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی خبروں میں. اگر باہر سے کوئی بندہ دیکھے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا جی تو کیا اسلام کا نمونہ وہاں پیش کر رہے ہیں؟ پیش کون کریں گے؟ یہاں سے تو بھاگ ہر دوسرا بندہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں. اللہ اس کا رسول قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے, اہل بیت اطہار سوال کریں گے, ہم تمہیں کیا دے کر آئے تھے, تم نے پیچھے کیا کر دیا. تو آپ نے بر صغیر کی بات کی, تو اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا. دیکھیں, بنیاد جو ہے ہمارے مکتب کی بھی وہ دو چیزوں پر ہے, قرآن کریم اور اہل بیت, یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں, جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں, توجہ کیجیے گا, کہ اس کی ہدایت کی گارنٹی دی ہے جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے. آج جو عمومی رویہ ہے قرآن کے بارے میں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ تھاما ہوا نہیں کہہ سکتا, مضبوطی سے تھامنا تو دور کی بات ہے, تھاما ہوا نہیں. اور یہ یاد رکھیں, اگر قرآن مجید کو نہیں تھاما تو اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو جب جدا نہیں ہو تو پھر جہاں ہوں گے دونوں اکٹھے ہوں گے, اور اگر اکٹھے نہیں ہیں اور ایک کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک بھی نہیں ہے. جہاں سے ایک غائب وہاں سے دونوں غائب. جہاں ہوں گے وہاں اکٹھے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے, انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں قرآن اور میرے اہل بیت یہ ابداً جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے, قیامت کے قائم ہونے تک. حوض کوثر پر ہوں گا میں تو یہ دونوں میرے پاس آئیں گے. آج تو میرے بہت سارے تجربات ہیں اس راستے میں. آج بعض لوگ, سب میں نہیں کہہ رہا, آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں, فکر دیکھیں, کہ کیونکہ میں مجالس میں بھی زیادہ مواد آیات قرآن کا ہوتا ہے, تو ایک شخص نے کمنٹ کیا اور کہا کہ جو مجالس اپلوڈ ہوتی ہے لائیو بھی ہوتی ہے, نیچے کمنٹس پھر میں بھی بعض اوقات دیکھتا ہوں, تو ایک نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ مولانا صاحب قرآن مجید ممبر کا موضوع نہیں ہے, یہ مسجد میں جا کے بیان کرو. بچپن سے سنتے آئے کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے, لیکن جب قرآن کو بیان کرو تو خیر ہے کہ یہاں کا موضوع ہی نہیں ہے, یعنی یہاں جدا ہے. ممبر پہ اہل بیت ہوں گے, قرآن مجید کا بیان نہ کرو. مسیح کس نے سکھایا ان کو؟ انہوں نے سکھایا کہ جن کو یا خود پتہ نہیں تھا, حقیقت کا نادان تھے, یا یہ کہ دوسرے چکر میں تھے, دنیا کے چکر میں. تو اور چونکہ زیادہ تر عوام سن کے دین بناتی ہے, اپنی فکر اور عقائد بناتے ہیں, تو اگر ممبر اپنا صحیح رول پلے نہیں کرے گا تو کام خراب ہوگا. اور ممبر اپنا صحیح رول پلے کرے. فرض کریں اگر ادھر سے کوئی کمی ہو تو یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن عوام کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا جنہوں نے دین بتانا تھا. تو اللہ چھوڑے گا نہیں اس طرح, کہے گا تو میری کتاب تو تھی تمہارے پاس, تم سب کو پتہ تھا اسلام کی جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ کون سی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی تم اس کے نزدیک نہیں گئے, تم بھی برابر کے بیچ میں شریک. اچھا آغا صاحب, قرآن کے ذریعے ہمیں بہت سے عمل بتائے گئے ہیں. لوگ اپنی پریشانیوں میں, بیماریوں میں, مشکلات میں ان اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. جیسے سورہ توحید پڑھ لی 3 مرتبہ, سورہ فاتحہ پڑھ لی 3 مرتبہ, آیت الکرسی کی تلاوت فرما لی. دین میں ان اعمال کی کیا حیثیت ہے, اور دین ان اعمال کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس پہ وضاحت کریں. دیکھیں آغا, سب سے پہلے اس معاملے میں ایک بنیادی بات کہ جس کی اللہ کی کتاب بھی گواہی دیتی ہے, جو کہ سب سے بڑی گواہی ہے, اللہ کی کتاب یعنی اللہ, اور احادیث بھی گواہی دیتی, اور عقل بھی اسی بات کی گواہی دیتی. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اور اسی کے ذیل میں میں سب سے اوتھینٹک چیز کی بات کر رہا ہوں, دعا, اس کی سب سے زیادہ تاکید ہے. قرآن مجید میں دعا کی تاکید ہے. قرآن مجید میں تعویذ کا ذکر نہیں ہے, نہ چلے کا ذکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آج کل جیسے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو فلان کرو تو یہ کرو, اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. میری مراد نہیں ہے کہ میں بطور کلی اس کا انکار کر رہا ہوں.
تو قرآن مجید میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ خود سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول مدینہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن کی طرف سے اب خطرہ ہے جنگ کا، تو قرآن میں نہیں ملتا اے رسول بس آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں یا فلانا وظیفہ کریں، مولا علی کو بھی بلا لیں، جناب سیدہ کو بھی بلا لیں، آپ اتنے بابرکت ہیں، آپ کا وظیفہ جو ہے وہ تو ان سے زیادہ کس کا دعا اثر کرے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری استطاعت ہے طاقت تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، اسلحہ تیار کرو، اس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور جنہیں تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں بھی رعب بٹھاؤ۔ آج اگر فرض کریں ایران پر اس طرح سے حملہ نہیں کر پا رہا جس طرح افغانستان پہ کر دیا تھا، جس طرح عراق پہ کر دیا تھا، جس طرح مثال کے طور پر یمن پہ کر دیا، مثال کے طور پر ایران پہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہاں مولانا زیادہ ہیں اور وہ پھونک ماریں گے تو بسم ہو جائے گا اسرائیل۔ نہ، مولانا تو عراق میں بھی، نجف اشرف میں، روزے بھی وہاں پہ بہت تھے۔ آپ کو پتہ ہے امریکنز نے جب فائرنگ کی تھی امام علی کے روزے کے گنبد میں گولیاں لگی تھی۔ اصل بات ہے حقیقت کو سمجھنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنی طاقت تیار کرو جنگ لڑنے کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ آئے اور وہ کہے کہ جی دشمن آ رہا ہے تم یہ چلہ کرو، وہ بہتان تراش ہے۔ اس امت کو کمزور کرنے میں اور بیکار کرنے میں اس طرح کی چیزوں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ کب؟ جب ان کو عمل کا آلٹرنیٹ بنا کر قوم کو دیا جائے۔ ایک فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ جس میں فرماتے ہیں کہ غور سے سنیے گا، ساری بات کلیئر کر دی، یہی والی بات جو قرآن نے کی ہے۔ فرمایا عمل کیے بغیر دعا مانگنے والا اس شخص کی طرح جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہو۔ اگر جنگ میں کوئی کمان ساتھ رکھ کے کھڑا اور تیر ہاتھ سے چلا رہا ہو، اسے تپڑ ماریں گے۔ بیوقوف آدمی، اس سے تیر کام نہیں کرے گا۔ کمان ہوتی اس لیے کہ آج کے دور میں آپ لے لیں کہ پستول پاس پڑا ہو تو گولیاں ویسے پھینک رہا ہو دشمن کی طرف، آپ کہیں گے پاگل ہے۔ اس امت کو بعض چیزوں نے اسی طرح کا بنا دی۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں پاکستان میں ماشاءاللہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے تعویذوں کی، چلوں کی، اتنے زبردست بناتے ہیں۔ تو سارے مل کے چلے بتانے والے اور تعویذ دینے والے ایسا کوئی مل کے تعویذ ایجاد کریں نا جو اسرائیل کے میزائلوں کو مظلوم فلسطینیوں پہ گرنے سے روک لے۔ ایران پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے صرف وہ پھونک نہیں آئے گی، ساتھ میزائل بھی آئیں گے، جیسا کہ اسرائیل پہ گرے میزائل جا کر۔ اگر یہ آیت قرآن پر عمل نہ ہوتا تو چاہے اس سے بھی ڈبل تعداد ہو جاتی مولانا حضرات کی۔ اللہ کی سنت ہی یہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں خاص طور پہ آپ جوانوں کی بات کریں تو میں سب سے پہلے جوانوں سے کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل اس امت کا، اس ملک کا، اس امت کا کل آج سے بہتر ہو، اللہ کی کتاب میں بڑی کلیئر باتیں ہیں، اور ان کلیئر باتوں کے بعد اگر کوئی حدیث بھی آتی ہے نا جو اس کے اگینسٹ ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی دسیوں احادیث ہیں جو صرف ایک بات کہتی ہیں، خلاف قرآن کچھ قبول مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ان قریب جیسے مجھ سے پہلے نبیوں پہ جھوٹ بولا گیا ہے، میرے نام پہ جھوٹ بولیں گے، تم دیکھنا کہ اللہ کی کتاب کی جو بات خلاف ہو اسے مت قبول کرنا، میرا قول نہیں ہوگا۔ اتنی وضاحت کر کے گئے۔ لہٰذا شیطان نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس قرآن کو ہماری زندگیوں سے باہر نکالا ہے، اس کے بعد اسلام کے نام پہ وہ میں کہا کرتا ہوں چوسنی دے دی ہے، چوسنی میں سے دودھ نہیں نکلتا، فیڈر ہو نا پیچھے، اس کو بچہ جب چوستا ہے تو دودھ نکلتا ہے، لیکن اگر صرف چوسنی منہ میں دی ہو تو اس کو چوس رہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے دودھ آ رہا ہے،
لیکن 100 سال بھی چوستا رہے دودھ نہیں آئے گا. تو یہ جو ہمیں بتایا ہے نا, جو پریکٹیکل میدان عمل, علم میں دیکھیں, میدان علم میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں کہاں کھڑے. ویسے ہم اپنے آپ کہتے ہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو مدینے والے کی امتی ہیں. ہر دوسری چیز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ سے, کبھی برطانیہ سے, یورپ سے. ابھی وہ IMF پھر دوبارہ انہوں نے بلایا ہوا ہے اور مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے. کدھر ہے دعاؤں میں تاثیر, کدھر ہے تعویذ, کدھر ہے چلے, یہ سارے جائے نا اس پہ کرے جا کر. یہ تو بیچاری نادان عوام کو بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. تو خلاصہ, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے. اللہ کا کلام سنیں, جسمانی اثر ہوگا, بیماری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ہوگا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جانا, بیٹھ کے تلاوت لگا کے بیٹھ جانا. جو یہ کہتا ہے وہ اصل میں اپنے مرید سے کچھ استفادہ خود کرنے کے چکر میں ہے, ورنہ آپ کو اللہ کی رسول کی سیرت میں نہیں ملے گا. آپ دیکھتے ہیں, ایک مثال دے دوں اور اس بات کو یہیں پہ تمام کروں, آپ اگلا سوال کیجیے گا. مولا علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم, ان کو جب ضربت لگی ہے ڈاکٹر کو بلایا گیا. کون کون تھے وہاں پر؟ مولا علی خود وہاں پر ہے, امام حسن وہاں پر ہے, امام حسین وہاں پر, سب ہیں نا وہاں پر. لیکن طبیب بلایا گیا. اس کے بعد کوئی مجھے کہے طبیب مت بلا, یہ والا تعویذ کر, کم از کم میں تو نہیں مانوں گا. بہت کچھ غلط باتیں ہماری کتابوں میں آئی ہیں. اسرائیلیات علماء بتاتے ہیں, کچھ روایات, ان کا نام ہی اسرائیلیات رکھا ہے کہ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور خرافات ڈال دی بیچ میں تاکہ امت اسلام اس کے پیچھے لگ جائے. عوام پسندانہ باتیں, سٹوریاں, قصے, عوام اس کے پیچھے لگ جائے. اصل جو پریکٹیکل, آپ پورا قرآن پڑھیں, فل پریکٹیکل ہے, پورا ایک تحریک ہے, ایک نہضت ہے. وہ روح نکال دی اس امت میں سے, اس چلاکی سے. تو جو اس کے واضح اصولوں کے خلاف بات ہوگی تو انشاءاللہ جب نوجوان اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جس کو اللہ نے نور کہا ہے, تو جب یہ نور ملے گا تو پھر وہ بہت کچھ نظر آ جائے گا جو اس نور کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتا. اچھا آغا صاحب, قرآن سے استخارہ کے بارے میں لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن سے استخارہ ہے کیا, ہوتا کیا ہے, اور آیا اس کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ استخارہ کا معنی کیا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے اور استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا, خیر مانگنا. تو جب استخارہ کیا جاتا ہے تو جو ابھی عام تصور ہے استخارے کا وہ عرض کر رہا ہوں, تسبیح کے ذریعے یا قرآن کریم کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کر دے کہ یہ جو میں نے کام کرنا ہے کروں یا نہ کروں, خیر ہے یہ اس میں میرے لیے اشارہ ہے. صحیح. تو اس میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ استخارہ کے حوالے سے جو معتبر بات ہے وہ نماز ہے استخارے کی. صحیح. کہ جب آپ کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اس نماز استخارہ اسے کہتے ہیں, اور اللہ سے اس کے بعد دعا مانگے, خیر طلب کریں. استخارہ ہرگز آلٹرنیٹ نہیں ہے عقل اور جن سے اس معاملے میں مشورہ کیا جانا چاہیے ان سے مشورے کا آلٹرنیٹ. استخارہ ہرگز نہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن, عقل استعمال کرو, فکر کرو, غور کرو, اس سے بھرا پڑا. تو بس میں نے عرض کیا کہ جو اصل معتبر زیادہ جس کی روایات ہے وہ نماز ہے استخارے کی. یہ جو استخارے کا طریقہ ہے, اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ کوئی بہت معتبر روایات نہیں, لیکن بہرحال استخارہ کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی استخارہ کرے اور اس پر اس کی خواہش کے خلاف آ جائے استخارہ, تو اب کیا کیا جائے؟ تو علماء کرام مراجع اس کے بارے میں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے, یعنی شرعی طور پر. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کیا ہے اور اس میں
وہ اللہ تعالیٰ کے دین نے یہ طریقہ بتایا یا نہیں بتایا، اوتھینٹک یہ بات ہے یا نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کی تو نیت یہی تھی نا کہ میں اللہ سے مشورہ لے رہا ہوں، اللہ سے، تو جو اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. تو پھر اگر کچھ ہوا ہے تو پھر اس کا احترام کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل نہیں ہے تو پھر کو 2 دن بعد دوبارہ استخارہ کرو. تھوڑی سی پہلے ایک طرف کے لیے استخارہ کیا تھا، اب دوسری طرف خریدنے کا استخارہ کیا تھا، اب خیر نہ خریدنے کا استخارہ کرو جب تک کہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہ آ جائے. تو یہ ایک قسم کی توہین ہے اس ذات کے تقدس کی. لیکن بہرحال استخارے پر اگر استخارہ ہوتا کوئی بہت ہی اوتھینٹک چیز تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا. پھر کیسے ہو سکتا ہے بندہ عمل نہ کرے؟ لیکن استخارے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر امام خمینی کی زندگی دیکھتے ہیں تو مسلسل امام خمینی تلاوت قرآن فرماتے نظر آتے ہیں. جب آپ فرانس سے واپس ایران تشریف لا رہے تھے تب بھی جہاز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے. اگر دیکھا جائے تو آغا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی کا جو انقلاب اسلامی ایران ہے اور فتوحات امام خمینی جو ہیں وہ سب کی سب اسی قرآن مجید پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. اس پہ آغا صاحب وضاحت کر رہے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، میں بہرحال اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ امام خمینی کی جو حیات مبارکہ تھی، ان کی جو زندگی تھی، اس وقت ہمیں دین کا اتنا، صرف ان کا نام ہی سنا ہوا تھا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو بس نام سنا تھا کہ امام خمینی ہیں اور انقلاب لائیں. ہمارے زیادہ تر کلاس فیلوز جو ہیں شیعہ لوگ تو بہت کم تھے، زیادہ تر اہل سنت بھائی تھے ہمارے کلاس فیلوز. لیکن ایک بات ہم سنا کرتے تھے ان سے بھی کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے نا تو یہاں خمینی چاہیے. یہ جب بھی کوئی ناخوشگوار بات پاکستان میں ہوتی تھی اور پھر کوئی کمنٹ ہو رہے ہوتے تھے، تبصرہ بحث ہو رہی ہوتی تو لوگ کسی نہ کسی کے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ جب تک پاکستان میں کوئی خمینی جیسا نہ آئے تب تک یہاں پہ اصلاح ممکن نہیں. آغا جان، اگر میں امام خمینی اور قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو یہ تو بہت طولانی داستان ہے. میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ نے خاص طور پر جو ویڈیوز امام خمینی کے آخری ایام کی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اور امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں، ابھی میرے پاس موجود ہے اس میں امام خمینی نے دینی مدارس کے طالب علموں سے اور دانشگاہوں یعنی یونیورسٹیوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علموں سے، دونوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میں تکلف سے نہیں کہہ رہا. ہوتا ہے نا علماء تکلف سے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے یوں ہیں، ادنا ہے فلاں. کہا یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ میں تکلف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے کہ میں نے تمام زندگی قرآن میں نہیں لگائی، آج پچھتا رہا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے دینی مدارس کے طالب علموں، اے کالج یونیورسٹی کے طالب علموں، قیام کرو، بے پا خیزید، یعنی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن کو مہجوریت سے نکالو. یعنی قرآن کو لے کے آؤ واپس معاشرے میں. قرآن نہیں ہے معاشرے میں. قرآن کو اپنی زندگیوں کا مقصد اعلیٰ یعنی سب سے اونچا مقصد اعلیٰ قرار بے دہید، سب سے اعلیٰ مقصد اپنی زندگیوں کا قرار دے دو. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، ورنہ ایسے نہ ہو کہ جیسے آخری عمر میں جیسے میں افسوس کر رہا ہوں تم بھی افسوس کرو. امام خمینی کا رابطہ قرآن مجید سے بہت قریب ہے. یہ جو امام خمینی کا افسوس ہے، میں سوچتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو ذہن میں ایک چیز فلیش ہوئی. آپ کو پتہ ہے جنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنت کی کسی چیز سے انسان بور نہیں ہوگا. آپ یہاں اپنی فیوریٹ آئس کریم کھاؤ، گرمیوں کا موسم ہے اس لیے آئس کریم کی مثال دے رہا ہوں. آئس کریم کھاؤ، آپ پہلا جو
چمچ کھاؤ گے آپ کہو گے واہ واہ مزہ آ گیا، دوسرا تیسرا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو لذت ہے اس کا احساس کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر کپ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے آپ اینڈ میں کہو گے یار میری بس ہو گئی۔ جنت میں یوں نہیں ہوگا، یہاں پر پہلے کے بعد دوسرا ذرا کم ہوتا ہے، تیسرا کم ہوتا جاتا ہے، وہاں پہ گراف اوپر جائے گا، یعنی اللہ نے اسے ایسا بنایا وہاں کی نعمتوں کو کہ لذیذ سے لذیذ تر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا معاملہ بھی یوں ہی ہے۔ تو امام خمینی چونکہ بہت اٹیچ تھے قرآن سے، تو جتنے زیادہ تھے اتنی زیادہ تڑپ تھی ان میں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے ساری عمر نہیں لگائی تو میں بڑا پچھتاتا ہوں کہ یہ جو لذیذ ترین چیز تھی مثلا اس کے بارے میں یہ کمی کیوں ہوئی۔ تو جو بھی اس میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ کہے گا کم ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو جتنا دور ہوگا اس سے اتنا ہی بے نیاز نظر آئے گا۔ چیک بھی آپ کریں گے نا، سوال کریں گے آتا بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں تو بعض اوقات عوام سے کہتا ہوں کہ جس کو آپ دعوت دیں نا مجلس پڑھنے کے لیے تو میں اس کو استخارے کا نام دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ استخارہ آپ کرتے ہیں نا، مولانا حضرات کرواتے ہیں، آپ ایک استخارہ آپ کریں۔ آپ کیا کریں کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اشرے کے لیے اس کے سامنے قرآن کھولیں، اے کاش یہ قوم کرے یہ کام، تو قرآن کھولیں اس کے سامنے ایسے ہی دیکھیں جو صفحہ آ جائے تو عربی میں لکھا ہوا، تو آپ اس سے کہیں قبلہ یہ اس کی تلاوت کر کے سنیں، تو وہ شروع سے لے کے آخر تک صفحے کی تلاوت کر دے، صحیح۔ جو نہ کر سکے آپ کہیں استخارہ اچھا نہیں آیا، ہم کسی اور کو بلائیں گے جس کو اللہ کی کتاب پڑھنی نہیں آتی، وہ ہمیں دین کا حق بتائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ پڑھ لے تو پھر اس سے کہیں کہ دوسرا سٹیپ استخارے کا یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے جو فرمایا وہ بھی بتائیں۔ اچھا آقا صاحب، امام زمانہ علیہ السلام سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں جواب دیتے ہیں اس کا، مگر ہمارے گناہ ہیں جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں ان کا جواب ہم تک پہنچنے میں۔ اسی طرح آقا صاحب اگر ہم قرآن سے کوئی سوال کریں تو کیا اس کا جواب قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں کر سکتے ہیں تو پھر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ وضاحت کریں۔ جی آقا، قرآن مجید سے جواب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو یہ آپ کو پھر آٹومیٹیکلی جواب دیتا رہے گا۔ آپ کسی محفل میں کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہوگی، اس کے ریلیونٹ جو بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بات کی آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی آئے گی۔ آپ کہیں گے قرآن میں یہ ہے تو فلان بات اس کے اگینسٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا طریقہ وہ نہیں ہے قرآن سے جواب لینے کا جو ہم استخارے والا کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو ہم قرآن بھی کہتا ہوگا تیرے میں اتنی نہیں ہے تو خود پڑھ سکے، مولانا سے کہتا ہے پڑھ کے استخارہ کر کے دے، تجھے تو خود پڑھنا چاہیے تھا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا، تو خود اٹیچمنٹ ہونی چاہیے جب قرآن سے، جب آپ اٹیچ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل جواب دے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، اور اس کے بارے میں ائمہ اہل بیت کی بہت ساری روایات ہیں، اور خود قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ، یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور محکم ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے تو کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے کہتا ہے پڑھو اس کو۔ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ رسول نہیں ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ جن کا ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو یہ الزام لگا رہے ہیں رسول پاک پر کہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے تم یہ قرآن ہے نا، آؤ تم اس پہ غور کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، چیلنج کرتا ہے اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ حتماً اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یہ کن کو چیلنج ہے؟ منافقوں کو، جو قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کو ڈینائی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کو چیلنج کر رہا ہے اللہ۔ اور اللہ اس بات کا کبھی حکم نہیں دیتا جو کسی کی طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ تہمت لگا رہے ہیں میرے رسول پر جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ بھی اگر اس پر غور و فکر کریں تو یہ ان کو بتا دے گا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں
یورپ میں، امریکہ میں کئی لوگ جنہوں نے اسلام دشمنی میں قرآن پڑھنا شروع کیا کہ پتہ تو کریں کہ یہ ٹیررسٹ لٹریچر کیا کہتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گئے. ان کے انٹرویوز آتے ہیں کہ میں نے شروع کیا تھا اس لیے، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے دیکھا یہ تو کمال ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن گائیڈ کرتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ساتھ استخارے ہر جگہ پہ استخارے کرو، نہ. قرآن مجید کو یہاں آپ کو پتہ ہے ائمہ اہل بیت کی کیا تاکید ہے کہ قرآن اللہ اور بندے کا ایگریمنٹ ہے، عہد نامہ ہے. اللہ نے کہا یہ کرو اور میں پھر یہ کروں. ایگریمنٹ ایسے ہوتا ہے نا دو طرف کے درمیان. تو مومن کو چاہیے کہ ہر روز اس عہد نامے کو دیکھے. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دور پڑا ہو دیکھ لے یا تھوڑا کھول کے دیکھ لے ایسے ہی، یعنی دیکھے کیا لکھا ہے اس میں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ ایگریمنٹ پر میں عمل کروں گا تو جو اس نے جنت کہی ہے کہ میں اس کام کے نتیجے میں دوں گا تب وہ دے گا. ہم ایگریمنٹ ہی نہیں پڑھتے. تو جب یہ ایگریمنٹ ہم کیوں تاکید ہے کہ فرمایا ہمارے ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں. جو بھی ایسا کرے گا کچھ عرصے کے بعد یہ سارا کا سارا اس کے دماغ میں آ جائے گا. لیکن یہ نہیں کیا جاتا. جو کرتے بھی ہیں وہ بھی، میں نے رات کو یہ والی صورت پڑھی تھی، وہ اسی صورت کا ترجمہ آپ پوچھیں ان کو نہیں پتہ ہوگا. بہت شکریہ آغا صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا. اسی طرح ان پوڈ کاسٹ کا سلسلہ مختلف موضوعات پہ مختلف علماء کرام کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ آج کے دور میں معاشرے کے اندر جن موضوعات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان کو دیکھیں، تاکہ ان کا جو حل، حقیقی حل، نہ کہ تعویذوں والا حل، حقیقی حل، عمل کا حل، آگے بڑھنے کا، عملی سٹیپس لینے کا حل، جو اللہ کی کتاب نے اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح روایات نے، معتبر روایات نے دیا ہے، وہ معاشرے کے سامنے بالخصوص جوانوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ اس ملک کا اور اس امت کا کل آج سے بہتر ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.